بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی صدق اللہ العظیم۔ سورہ نبا اور سورہ نازعات دونوں سورہ ہو چکا ہے، دونوں سورہ مکی تھا، یہ سورہ بھی مکی ہے، مکہ ہی میں یہ سورہ بھی نازل ہوا ہے۔ سورہ عبس بڑا اہم سورہ ہے۔ اس کا پس منظر جو ہمیشہ غوث اعظم کی تفسیر کا طریقہ ہے کہ پہلے وہ پس منظر پیش کرتے ہیں کہ اس سورہ کا پس منظر کیا ہے۔ فرماتے ہیں عربی جملہ دیکھیے، لا يخفى على من تمكن بمقر عز الوحدة وتوطن في السواد الأعظم اللاهوتي أن علامة التمكين والتثبيت أن لا يبقي للموحد الموحد محقق شيء من لوازم عالم الناسوت بحيث لا يتكبر على من دونه ولا يتحسر على من فوقه بل لم يبق في عين شهوده سدل الإثنينية ورمد الفوقية والتحتية مطلقا بل صار كل في نظر شهوده على السواء بحيث ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سيما ترجيح أصحاب الثروة والغفلة الفاقدين نظر البصيرة والاستبصار على أرباب الإرادة والاعتبار وإن فقد منهم حسن الظاهر ثم لما كان صلى الله عليه وسلم مشغوفا بإيمان رؤوس مكة وصناديدهم ودعوتهم جلس يوما من الأيام معهم على سبيل الملاينة رجاء يوفقوا للإيمان ويرغبوا إلى قبول الدعوة وكان يصاحبهم ويداريهم حتى دخل عليه صلى الله عليه وسلم ابن ام مکتوم الأعمى رضي الله عنه ولم يدر من هم عنده فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله ولم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم واشتغل مع أهل الثروة فناداه بما نادى مرة بعد أخرى حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطب وجهه فصار عبوسا فجرى في نجواه ما جرى من لحوق العار بأن يعيب هؤلاء الصناديد بأن أتباعه ما هي إلا العجزة والعميان والمساكين فكان عليه صلى الله عليه وسلم حتى أوحى إليه سبحانه معاتبا عليه مؤدبا فقال یہ ہے غوث پاک کی عربی تبرک کے طور پر بھی ہم خود سن لیے پڑھ لیے۔ سورہ عبس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام مانے کیا ہم بس ابھی پس منظر ہی ہے، جب لفظ بھی آئے گا تو ابھی بتاؤں۔ ایک دن حضور علیہ السلام رؤوسائے مکہ، بڑے بڑے قریش کے سردار اشراف قریش یعنی ابو جہل اور اس وقت آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب، اتباع ابی بن خلف، امیہ بن خلف، یہ سب بڑے بڑے ایک دم رؤوسائے عرب کہلاتے تھے، صنادید قریش کہلاتے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے استفسار اور گزارش کی بنیاد پر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ پیش کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے ان کے استفسار پر کہ بہت بڑے ہیں ان لوگوں نے ٹائم مانگا تھا کہ آپ جو ہے ہمیں غریبوں کے سامنے، بلال کے سامنے، صہیب کے سامنے، عمار کے سامنے، خباب کے سامنے، یہ سب کے سامنے جو آپ ہمارے کو اگر دین کا کام بتائیں گے تو ہم لوگ کی انسینٹی ہے، یہ سب ہمارے غلام رہ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان کی بات کو مان لیتے پرسنل کم کیجیے۔ چلیے وہ بند کریں، بیٹھے رہنے دیجیے۔ یہ اب سنیں، رسول پاک ان روسائے مکہ کے ایمان کی امید لیے
مشغول تھے کہ ہم جو یہ تبلیغ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ایمان لائے، اس امید پر ایمان کی توفیق مل جائے، دعوت کے قبول کی رغبت ملے، یہ سب نیت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول پاک بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اعمہ بولتے ہیں نابینا، اندھا کا لفظ استعمال ہے کرنا، وہابیوں کے ترجمے میں اندھا کا لفظ یوز کیا ہے کیونکہ صحابی رسول ہے، نابینا رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آقا ان میں مشغول ہے، آتے ہی عربی کا جملہ ہے۔ اچھا ایک اور بات غوث پاک کرے، ولم یدر من ہم عندہ، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کے پاس کون ہے۔ واہ واہ، یہ بڑی اچھی بات کہی۔ اس سے ایک یہ معلوم ہوا کہ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر مجلس بالکل شباب پہ ہو، باتوں میں مشغول ہو، تو آپ مجلس والوں کو مخاطب نہیں کر سکتے، آداب مجلس ہے، آپ خود چپ کے بیٹھ جائیے کہیں پر جگہ ملے۔ تو غوث پاک کی اس تفسیر میں وَلَمْ يَدْرِ مَنْ هُمْ عِنْدَهُ، حضور کی بارگاہ میں کون کون ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو معلوم نہیں تھا۔ فقال، تو اب ظاہر نابینا ہے، نہیں دیکھے کون کون ہے۔ فقال، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علمنی مما علمک اللہ، مجھے وہ پرسنل علوم سکھائیے جو اللہ پاک نے آپ کو سکھائے، یہ گزارش کی۔ یہ جیسے بولے وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، یہ بول کر حضور کی طرف توجہ نہیں، بس بولے ایسے، نابینا بول دیے۔ آج بھی نابینا وغیرہ کو دیکھیے، سودا لیں گے آپ سے اور کہیں گے ہاں ٹھیک ہے نا، ادھر ایسے ایسے کریں گے، یہ نابینا کا ایک انداز ہوتا ہے۔ لیکن وَاشْتَغَلَ، یا یوں کہیے رسول ان کی بات سننے کے باوجود ان کی طرف التفات نہ فرمائے۔ وَاشْتَغَلَ مَعَ أَهْلِ الثَّرْوَةِ، اور یہ بلند بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ مشغول دعوت تھے۔ فَنَادَاهُ بِمَا نَادَى مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، بار بار حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بار بار ندا دے رہے تھے، یکے بعد دیگرے، مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى مطلب یکے بعد دیگرے، جب یہ بار بار دے رہے تو حتی غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے یہاں تک کہ رسول پاک غصے میں آ گئے۔ وَقَتَبَ وَجْهُهُ، اچھا ایک اور جملہ غوث پاک کی جملے پہ غور کیجیے، اللہ کا رسول غصے میں آیا ہے، وہاں عبداللہ کا بیٹا نہیں، رسول جو ہوتا ہے وہ ہر کرپشن سے پاک ہوتا ہے، رسول معصوم عن الخطا ہوتا ہے، تو رسول کی حرکت کو، رسول کے عمل کو کوئی عام پہلو نہ دیا جائے، جیسے یہ لوگ بولتے ہیں رسول غصہ آ گیا ہے، رسول بولو تو آپ کو ہر کرپشن سے اچھے انداز میں بولنا ہوگا، ہر صحیح لفظ سے آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ ہاں وہ عبداللہ کا بیٹا اگر ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، یعنی بشریت کا پہلو لانا ہے، تب آپ جملہ بول سکتے ہو، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ ریسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ غوث پاک نے کہا اللہ کا رسول غصے میں آئے، عبداللہ محمد ابن عبداللہ غصے میں آئے، ہاں یہ نقطہ یاد رکھیے۔ وَقَتَبَ وَجْهُهُ، اور اپنے چہرے کو ایسے سے کیا۔ اب یہی ترجمہ کیجیے، میں اب آگے نہیں بولوں گا، ہمت نہیں ہوگی، ایسا بولتے ہیں غصہ کبھی بھی آتا تو کر دیں، تو یہ اس طرح سے تیور، رسول پاک کا تیور بدل گیا۔ آئیے یہ اور اچھا سے، رسول پاک کا تیور بدل گیا، فصار عبوسا، دیکھے اب ایک دم چڑچڑاتا چہرہ ہو گیا۔ اب یہ ترجمہ ہے، عبس مانے چڑچڑاتا چہرہ، آتے ہی کیسے بول آج آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، چہرہ آپ کو بتا دیتا کہ آپ اندر سے کیا فیل کر رہے ہیں، چہرہ ترجمانی ہوتا ہے، تو عبس اسی کو بولتے ہیں۔ رسول پاک کے شرعی اسلامی رسالتی جغرافیے جو ہے، محبوب کے جو جغرافیے ہیں بدل گئے، اس کو عبس بولتے ہیں۔ یہ سورہ پہ ابھی بتاؤں گا آگے دیکھیں۔ فجرا فی نجواہ ما جرا من لحوق الغار،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک پر وہ چیز جاری ہوئی جو چیز کسی کو ناپسند کرنے کے بعد دوسروں پر جاری ہوتی. آپ کو اگر کوئی پسند نہ کرے ایسے کرتے ہیں, آپ کو دیکھیں گے ناپسندیدگی کا مطلب ہی یہی ہے. تو اس طرح سے اور اس کی وجہ دیکھیے بِأَيْ عِيبَ هَؤُلَاءِ الصَّنَادِيدِ, اس طور سے کہ یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں نا, یہ بڑے بڑے رؤسائے عرب ان کی طرف توجہ دے دینے کے بعد کہیں محمد پر تہمت نہ لگائے, عیب نہ لگائے. ارے کیا یار اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نامی رکھ رہا ہے ایسا, اس مقصد بأن أتباعه ما هي إلا العجزة والعميان والمساكين. یہ کیا ہے, بڑے بڑے بیٹھے ہوئے آپ کو نہیں دکھ رہا, اور یہ مسکین, یہ فقراء, یہ عاجزین, یہ اندھے, یہ سب دکھ رہے ہیں آپ کو ایسا. تو اس خوف سے رسول پاک نے, آج فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو رؤسائے عرب کے عیب لگانے کے خوف سے رسول اللہ نے ان سے چہرہ پھیرایا. واہ واہ, تو گویا رسول کا رسپیکٹ تھا کہ میں تجھے تیری عزت دے رہا ہوں, تجھے بچا رہا ہوں, کہ تیری طرف توجہ دے دیا تو میرے اوپر بھی انگلی اٹھے گی اور تیرے اوپر بھی انگلی اٹھے گی, اسلام پر انگلی اٹھے گی کہ کیا خالی نابینا کی طرف توجہ دیتے ہیں, نابینا کی طرف دھیان دیتے ہیں. واہ, بڑی اچھی بات کہی ویسے بات. فکان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی ایسے ہی سلسلہ جاری تھا کہ حتی اوحا الیہ سبحانہ, اللہ پاک نے اسی وقت وحی اتاری معاتباً علیہ, عتاب فرماتے ہوئے رسول اللہ پر, معدباً اور ادب دیتے ہوئے رسول اللہ کو. جملے میں غور کیجیے, دوست کو جو تکلیف دوست سے پہنچتی ہے اس کو بولتے ہیں عتاب, اور دشمن کو جو پہنچتی ہے اس کو بولتے ہیں عذاب. عذاب, عقاب, عتاب. عتاب ایک ہے, عذاب اور عقاب ایک ہے. اللہ جو عذاب دیتا اور عقاب دیتا یہ دشمنوں کو دیتا, اور عتاب جو دیتا یہ اپنوں کو دیتا. یہ فرق محسوس کیجیے گا. اسے پاک نے اشارہ کیا ہے, جو آج پورے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ ہی نازل کیا ہے رسول اللہ پر ناراضگی کا. کبھی کبھی شوہر بیوی کو ڈانٹتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ دشمن ہے, اب بھی وہی ہے, محبوبہ ہی ہے, لیکن یہ ڈانٹ عتاب کہلاتا ہے, عذاب نہیں کہلاتا. تو اپنے بچے کو یا اپنے کو جو ڈانٹا جاتا, اپنے کو جو مارا جاتا ہے, اپنے کو جو بولا جاتا, اپنوں سے جو ناراضگی ہے اس کو عربی میں عتاب بولتے ہیں, عین تا الف با, عتاب. دشمن کو جو دیا جاتا اس کو بولتے ہیں عذاب اور عقاب. تو اب یہ سورہ کا پس منظر ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ سورہ رسول پر عتاب کے طور پر نازل ہوا. حالانکہ ایک اور بات کہ رسول عبداللہ ابن ام مکتوم کی عزت اور وقار کو بچانے ہی کے لیے چہرہ کو پھیرے تھے کہ اگر میں تیری طرف چہرہ دے دوں تو اپنے نبی کی انسلٹی برداشت نہیں کرے گا, اور یہ بڑے بڑے ہیں فوراً چلانا شروع کر دیں گے کہ کیا عاجزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, مسکینوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اندھوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس لیے تو دو بات اس میں معلوم ہوئی کہ جو پس منظر جماعت کے لوگ پیش کرتے ہیں وہ اس سورہ کا ہے نہیں. اس سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ محبوب اپنے محبوب پر عتاب فرما رہا ہے. خدا کے محبوب ہے رسول پاک, ان پر عتاب ہے, اور ہر بڑے کو ہر چھوٹے پر حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو بول سکتا ہے, لیکن چھوٹا نہیں بولتا. یہی وجہ ہے کہ یہ جب آیت اتری تو رسول پاک ناراض نہیں ہوئے, رسول پاک ناراض نہیں ہوئے, بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو اس اعزاز سے اس کے بعد رسول اللہ بٹھاتے رہے اپنے بازو میں, کھڑے ہو جاتے تھے, کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے تھے. کون؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی عزت کے لیے اور ان کے رسپیکٹ کے لیے, ان کے بعد خاص طور سے. سمجھ میں آیا جی؟ اب سنیے آگے. بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی ظہر علی قلوب اولیائہ بمقتضی سعۃ رحمتہ. اچھی بات, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لے کے آؤ انشاءاللہ.
کل سے اس کو بند کر دیجیے. اب سنیے یہ پس منظر جب معلوم ہو گیا. ہاں حدیث میں آیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی بڑی عزت فرماتے تھے اس کے بعد کہ واہ اللہ پاک کتنا پسند کرتا ہے میرے غلام کو. اللہ میرے دل کے حال کو جان رہا ہے کہ میں ان کی عزت بچانے اور اپنی عزت بچانے ہی کے لیے ایسا کیا ہے, لیکن پھر بھی میرے غلام کو تکلیف نہ ہو, اللہ اتنا پسند کرتا ہے. تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو خاص بالکل اپنا پرسنل بنا لیے تھے, اور دور ہی سے جب دیکھتے تھے تو اکرام کے لیے, اعزاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اکرام فرماتے تھے. حدیث میں تفصیل ہے. اب سنیے ایک اور بات. اب سورہ شروع ہونے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سورہ کی مناسبت سے کرتے ہیں, اور صفات یہ بتا چکا ہوں. یہاں پر دیکھیے اللہ کا ڈیفینیشن, بسم اللہ, بسم اللہ اللہ کے نام سے. وہ اللہ الذی ظہر علی قلوب اولیائہ بمقتضی سعۃ رحمتہ, وہ اللہ جو اپنے محبوب بندوں کے اوپر اپنی رحمت کی وسعت کے تقاضے سے شامل ہوتے ہیں. اب اس کو یوں سمجھیے کہ کہیں پر ناراض ہونا ہے تو وہاں پر پیار نہیں کرے گا, جہاں پیار کرنا ہے وہاں ناراض نہیں ہوگا. یہ اپنی وسعت رحمت کے حساب سے. سبحان اللہ. الرحمن یعنی جو اپنے بندوں پر رحم ہے. بحفظ مرتبتہم, واہ کیا غوث کی اس عظمتی اور کرامتی جملے پر قربان جائیے. رحمان ہے اپنے محبوب بندوں کے مرتبے کی حفاظت پر. سبحان اللہ. یہاں پر دنیا دیکھ لے اپنے ماتھے کی آنکھ سے کہ رسول پاک کا ذرا بھی مرتبہ اس سورہ پاک کے نزول میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں گھٹا ہے. وہی غوث پاک کہہ رہے ہیں بحفظ مرتبہ میں. رحمان ہے اپنے محبوب بندوں کے مرتبے اور عظمت اور رتبے کی حفاظت پر. سبحان اللہ. واہ. الرحیم, واہ. اور رحیم ہے ان کے اوپر کہ یوقظہم عن غفلتہم, اے میرے حبیب آپ میری طرف متوجہ ہونے سے غافل نہیں ہونا, ہم رحیم ہیں. سبحان اللہ. رحیم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے محبوب بندوں کی غفلت کو برداشت نہیں کرتا اللہ پاک, یہ چاہتا ہے. تو رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ. اب ترجمہ سنیے. ابسا, اب آئی آیت. ابسا ای وجہہ من الکراہت عن المسترشد, رشد و ہدایت قبول کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بارگاہ رسالت میں آئے. رسول اللہ نے بتقاضۂ بشری, بتقاضۂ مصلحت وقت, وقت کی مصلحت کے تقاضے کی بنیاد پر اپنے چہرے کو ہٹا لیا. یہ ترجمہ کرنا. وقت کی مصلحت دیکھیں نا, ماں ابا, امی ابا اگر ایک خاص پرسنل میٹنگ میں ہو, اب بیٹا کتنا اچھا بھی بیٹا ہو اور آ جائے تو باپ ماں کیا کہتے ہیں, اے ذرا اس کو لے جا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیگلیکٹ کر رہے ہیں, ابھی پرسنل معاملہ ہے نہیں. ایسا اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں ایسا. آگے دیکھیے. وَتَوَلَّا اَيْ أَعْرَضَ عَنْهُ, روح اپنے چہرے پاک کو, روح پاک کو ہٹا لیا. ترجمہ دیکھتی ہے کتنے اچھے سے کر رہا ہوں. وَحَوَّلَ صَفْحَةَ وَجْهِهِ عَنْهُ, اور اپنے چہرے کے حصے کو حضرت ابن ام مکتوم سے پھیر لیا. کارہن ایاہو, کراہت ظاہری کا ظہور فرماتے ہوئے. وقتا, اس وقت ان جاءہ الاعمى, اس وقت جب کہ بارگاہ رسالت میں رشد و ہدایت کی غرض سے الاعمى, اعمى تشریف لائے. تو قرآن میں ابن ام مکتوم نام نہیں, ان کی صفت بیان کی گئی, ان کی صفت بیان کی گئی, نام نہیں. نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم. صفت بیان کرنے میں ابھی میں بتاؤں گا کہ کیوں ایسا ہے. وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کر دیتے اگر, اور اعمى بیان نہ کرتے, تو دھیان دیجیے گا, اعمى بیان نہ کرتے اور اندھے, عاجز, بچے, لنگڑے, للے, یہ سب جملہ روسائے عرب بول دیتے تھے. محمد کو کون مانتے ہیں؟ غریب لوگ مانتے. محمد کو کون مانتے ہیں؟ فقیرہ مانتے. محمد کو کون مانتے؟ بچے مانتے. ایسے لوگ مانتے. تو یہ سب جملے مشہور ہو گئے تھے. سمجھ رہے آپ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی ٹوٹا تھا. عبداللہ ابن ام مکتوم باوجود کہ نام موجود ہے, دھیان دیجیے گا,
لیکن اللہ پاک نے نام نہ لیا، اعمیٰ نام لے کر اشارہ کرنا ہے کہ نبی کا اگر کوئی ان کی رسالت کو قبول کرتا اعمیٰ بھی ہوتا ہے تو اس اعمیٰ کو اللہ رسپیکٹ دیتا ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہے، اعمیٰ کو اللہ رسپیکٹ، اعمیٰ کو اللہ رسپیکٹ دیتا ہے. عبداللہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ. آپ سوچئے نا بھائی، اگر بولے بھائی شادی ہے، ہاں لڑکا کیا کرتا، اب اگر بولے کہ ایک پاؤں کا ٹیڑھا ہے، ایک پاؤں کا ٹیڑھا ہے، تو اس سے عیب معلوم ہو رہا ہے نا اگرچہ ہے، لیکن آپ بولیں گے نہیں پروفیسر ہے یہ. اگر جسمانی طور پر ارے تھوڑا بہت ہے، اس طرح سے یعنی عیب کو چھپانے کی کوشش کریں گے. لیکن دیکھیے نابینا ہونا باوجود کہ قوم میں عیب ہے، لیکن رب نے اس عیب کو بھی حسن بنا دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بارگاہ میں آئے. تو جو نبی کے قدم میں رہتے ہیں بظاہر جسمانی عیب والے بھی رہتے ہیں نا، اللہ پاک ان کو حسین بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. واہ. اب دیکھیے اخرج الکلام سبحانہ مع حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم علی طریق الغیبہ. اوپر میں کہا اس نے، دیکھیے گا اس نے یعنی حضور نے. یہاں پر اللہ پاک اے میرے حبیب، اے میرے حبیب نے، اس نے. اب آپ بھی کبھی اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں، پھنسی کی ممی بول دو پھنسی کو ہٹا، یہاں سے ہٹ جائے. سامنے ہے پھنسی تو پھنسی کو بولیے نا، پھنسی کی ممی پھنسی کو بول دو. یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ اس کو بولتے ہیں کمال ناراضگی. سمجھ رہے نا؟ بولتے ابا بولتے ہیں اور رونق بازو میں ہے تو بول اے رونق چل، نہیں رونق کی ممی رونق کو بولو ہٹ رہے، ارے میں یہیں پہ ہوں بولو نا. تو خطاب وہاں پر نہیں کرتے، یہ کمال ناراضگی اس کو بولتے ہیں. تو اس نے چہرہ وہاں پر یعنی غیب ہے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو دھیان دیجیے گا ایک دم بالکل پرزنٹ کے اعتبار سے یاد کیا، حضور کو غیب کے اعتبار سے بھی یاد کیا. اب اس میں ہم فرق آپ کو بتائیں گے، اور بلکہ بتا بھی چکے ہیں کہ یاد رکھیے کوئی بھی صحابی نبی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی اللہ والا نبی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اب حضور کو تھوڑی دیر کے لیے اگر بازو میں رکھا ہے اللہ پاک نے اور نبی کے غلام کو اپنے قریب رکھا ہے تو نبی کی یہاں توہین نہیں ہے، کیونکہ یہ قرب جو ہے نبی کے صدقے ہی میں، یہ اللہ کا جو قرب ہے نبی کے صدقے ہی میں ہے. کیونکہ رسول پوچھ سکتے ہیں یا اللہ ان کو جو تو اپنا قریب بنا رہا کئی کے واسطے میرے ہی غلام ہے نا. تو یہ فلسفہ اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں، گستاخ رسول نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے تو اللہ پاک کہہ رہا ہے، غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ساتھ غیب کا طریقہ استعمال فرمایا، یعنی ان پرزنٹ کا صیغہ. وہ کیوں؟ اظہار لکمال الغیریہ والحمیت الالہیہ من هذه غفلت الغیر المرضیہ. یعنی ایک وہمی طور پر بھی میں اپنے حبیب کو غافل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ہر حال ہر آن میرے اور جو میرے بندے ہیں، میرے پرسنل اور جو میرے بندے ہیں ان میں مگن دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھنا چاہتا. سبحان اللہ. ثم التفت الى الخطاب لکمال التعظیم والتشریف فقال على سبیل التحویل. اب آیت نمبر 3 دیکھیے، وما یدریک لعلہ یزکا. اے حبیب مکرم، جملے پہ غور کی. وما یدریک، وا مانے اور، ما مانے کیا، اور یدری ادراک، ادرا یدری درایت. اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ دل سے ستھرا، شاید وہ گناہ سے پاک ہو کر آئے. یعنی یہاں پر اس کو دھیان رکھیے گا کہ سورہ عبس کی آیت نمبر 3 کے ذریعے سے نبی کے علم غیب پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. ترجمہ میں نے وہی ابھی کیا. آپ کو کیا معلوم کہ عبداللہ ابن ام مکتوم گناہوں سے پاک ہو کر آئے ہوں تو آپ کو رسپیکٹ دینا چاہیے. تو لوگ کہتے دیکھو عبداللہ کے بارے میں اگر معلوم ہوتا نبی کو تو وہ ضرور اپنے پاس بٹھا کر لیں. لیکن آپ لفظ پر غور کریں، علم میں اور درایت یہ دو لفظ، عین لام میم علم اور دال را یا دلیل درایت. درایت بولتے ہیں عقل سے جاننے کو، درایت بولتے ہیں اپنی عقل سے جاننے کو، اور علم بولتے ہیں جس پر دلیل ہو اس کو جاننے کو. اور درایت غیب نہیں بولتے ہو آپ، علم غیب بولتے ہو. نبی غیب کا علم رکھتے ہیں، نبی غیب کی درایت رکھتے ہیں نہیں. یعنی نبی کا جو علم ہے وہ دلیل والا علم ہے، عقل والا. اور یہاں پر جو نفی ہے جاننے کی وہ ہے درایت کی نفی ہے. یعنی آپ عقل و قیاس سے نہیں جانتے، آپ کا جاننا تو شریعت ہے، آپ کا جاننا تو دلیل ہے.
سمجھ رہے نا؟ تو نبی کے علوم پر دلائل موجود ہیں، علوم پر درایت عقل قیاس سے ماننے اور جاننے کو اور پہچاننے کو بولتے ہیں۔ تو یہاں پر درایت کی نفی ہے، اس کو دھیان رکھنا کہ کبھی بھی علم غیب کی کوئی بھی آیت لائے، جیسے سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 میں بھی لائیں گے، مجھے یہ بات بھی معلوم نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، تو میرے کو نہیں معلوم، تو وہاں پر بھی جو نہیں معلوم ہے وہ درایت کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے ما یدری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، ادری لا اعلم نہیں، لا اعلم نہیں، یعنی میں علم نہیں رکھتا ویسا نہیں، علم تو مجھے ہے لیکن عقل و قیاس سے نہیں بولوں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ وہی ہوگا جو میرا شرعی علم کہہ رہا ہے۔ جیسے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 3 4 5 ایک لائن سے ہے، ہم فتح دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو یہ علم سے معلوم، یعنی دلائل والے علوم سے معلوم۔ کہیں پر سے بھی علم غیب کی نفی کی کوئی بھی آیت آپ لوگوں کے سامنے آئے تو آپ اس میں سب سے پہلے دیکھیے کہ ایگزیکٹ علم کی نفی ہے یا درایت کی۔ اگر علم کی نفی ہے تو علم کی نفی سے علم ذاتی مراد ہے، اور اگر درایت کی نفی ہے تو نبی کے علم غیب پر کوئی افیکٹ پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ سورہ جن کا آیت نمبر 7، سورہ تکویر کی آیت نمبر 24، سورہ نساء کی آیت نمبر 113، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 اتنے ہیں جو احاطہ علم غیب کے لیے کافی وافی ہے، نبی کے علم غیب پر ثابت ہے، دلیل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وما یدریک، آپ کو عقل و قیاس سے نہیں معلوم، ایسا اب تک آپ کو کیا معلوم، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کی حالت اور ان کے قلب کو بتا سکے عقل و قیاس سے، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ ستھرا ہو، وَيَتَطَهَّرُ عَنِ الْآثَامِ وَيَهْتَدِي إِلَى طَرِيقِ الْإِسْلَامِ بِهِدَایَتِکَ وَإِرشَادِکَ، یعنی اے حبیب آپ اگر ان کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی رشد و ہدایت کی بنیاد پر یہ طریق اسلام کی ہدایت کو قبول کرتے، طریق اسلام کو قبول کرتے، بخلاف اولئک الجہلہ، غور کیجئے، جہلہ الغفلہ الذین لا تحننت نحبهم وتحببت دعوهم فإنهم لا يهتدون ولا يتطهرون، برخلاف ان غافلوں کے جو روسائے عرب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب غور کیجئے نا، صرف اس میں حضرت عباس ایمان لائے، جن لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صرف حضرت عباس ایمان لایا، نہ عقبہ ایمان لایا، نہ ابو جہل ایمان لایا، نہ ابی بن خلف ایمان لایا، نہ امیہ بن خلف ایمان لایا، کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو سب تو مطلب ناپاک ہی رہے، سب تو بالکل غیر مزکہ ہی رہے، غیر مطہر ہی رہے، صحیح ہے؟ ایک لایا حضرت عباس، اور وہ بھی بہت دن بعد، وہ بدر کے میدان میں جب قیدی بنائے گئے تھے اس وقت، سمجھ رہے نا؟ ہاں، مطلب مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد یہی تو غزوہ شروع ہوا۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک کہہ رہا ہے بخلاف ان جاہلوں کے، ان غافلوں کے، جن سے آپ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جن خوب دعوت کا آپ پسند کر رہے ہیں، ان کو ٹائم دیے، ان کو ٹائم دیے، نہیں، بنے سو کو ٹائم دیں گے نا تو یہی ٹرینڈ ہوں گے اور دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جائیں گے۔ ان کی طرف توجہ دیجیے۔ ایک آیت او یذکر، آیت نمبر 4 دیکھیے، یا یہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو آئے ہوئے ہیں یہ نصیحت قبول کریں آپ کے کلام سے، فقیر ضرور ہے لیکن قبول کرنے والا دل میں نے دیا ہے، یہ فقیر ہے، غریب ہے، عامہ ہے، نابینا ہے، یہ ضرور ہے، یہ ان کا نیچرلی وصف ہے، لیکن قبول کرنے کے لیے میں نے دل دیا ہے، ہاں، قبول کرنے کے لیے دل دیا ہے۔ تو یا یہ نصیحت قبول کرے یا نصیحت آپ کریں، تو نصیحت کو یہ قبول کرے، فتنفعہ الذکر، اور آپ کا واضح نصیحت، آپ کا واضح نصیحت ان کو نفع دے۔ اور نفع تو یہ ہے کہ اس کے بعد رسول پاک نے اتنا اعزاز فرمایا، اتنی عزت فرمائی، آج اگر کچھ ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے کی بات آپ لیجیے کہ اگر کسی دو سے جھگڑا ہوتا ہے اور تیسرا آ کر کے مطلب کسی شخص کو کی طرفداری کرے اور ایک کو نگلیکٹ کر دے، تو اب جو نگلیکٹ جس کو کیا ہے وہ دشمن ہو جاتا، اور جس کی آپ طرفداری کیے ہیں وہ دوست ہو جاتا۔ اب دوست جو ہے ہمیشہ کٹوں پر بیٹھ کر کیا یار ہمارا ساتھ دیے، ہمارا یہ کیے، ہمارا وہ کیے، اس طرح سے باتیں بناتا، سمجھ رہے نا؟ لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، بظاہر غور کیجیے، چہرہ پھیرا اور آیت اتر گئی رسول پاک کے ظاہری طور پر خلاف، تو اب تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنے کٹوں پر بیٹھ کر کے محمد کے خلاف بولتے رہنا چاہیے، دیکھو ہماری طرف توجہ نہیں دی تو ایسا ہو ایسا، لیکن نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ جتنی غلامی پہلے کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ اور غلامی کرنے لگے،
اس کو ایمان بولتے ہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے نا ظاہر حالات اور قوائف سے نہیں ہے، باطن سے، اور محبوب اور محب کے درمیان محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور تکلیف میں اور رشتہ بڑھتا ہے. صحیح ہے. اب جیسے دیکھیے گھر میں کوئی ٹینشن نہ ہو، سب ماشاءاللہ اپنے حساب سے چلتے، لیکن کسی کا اگر معلوم ہو جائے کہ ناخن کٹ گیا، اوہو اب سب کی نگاہ اسی کی طرف، سب کی نگاہ اسی کی طرف بڑھ جاتی ہے، تو تکلیف میں محبت اور بڑھ جاتی ہے، اٹریکشن بڑھ جاتا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ نبی پاک جب چہرہ پھیرے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی وجہ سے پھیرے تو بظاہر محبوب و محب کے درمیان محبت میں کچھ خلش آنی چاہیے، لیکن نہیں، اور محبت بڑھ گئی. اس کو بولتے ہیں آنکھ بند کر کے نبی کو مان لینے کے بعد بظاہر خراب بھی نظر آئے تو وہ خراب بھی جو ہے نا خوبی نظر آتی ہے محبوب کے، محبوب اور محب کے درمیان. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اور ان سورہ کو وہابیوں نے اس برے انداز میں پیش کیا ہے کہ دیکھو محمد کو اللہ نے ڈانٹ دیا، محمد کو اللہ نے چھوڑ دیا، محمد کو اللہ تعالیٰ رسپیکٹ ہی نہیں دیا، ایک نابینا صاحب سوتیلا سلوک کرے، ایسا کرے، بس استغفر اللہ معاذ اللہ. تاریخ گواہ ہے دنیا میں کوئی مومن ہوتا ہی نہیں اگر محمد نہ آتے، اگر نبی نہ آتے. اس لیے اس سورہ کے حوالے سے ایک اور بات، یہ آیت نمبر 4 تک کا آج درس دے رہا ہوں میں، چونکہ آنے والے اور بھی ہوں گے. ایک اور بات ذرا سی توجہ سے سنیے، وہ یہ ہے کہ جو میں نے اس میں بھی کہا تھا کبھی جمعہ میں بھی، یہ وہ سورہ ہے کہ جماعت کا بار بار نام لے رہا ہوں میں، اس کی وجہ یہ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک شخص امام تھا، ان کی گورنری کے زمانے میں، اور وہ جو ہے نا فجر کی نماز میں روزانہ اس کو پڑھتا تھا، فجر کی نماز میں روزانہ ان کی تلاوت کرتا تھا. حضرت عمر تک یہ بات پہنچی کہ حضرت وہ امام صاحب روز فجر میں یہی پڑھتے ہیں. بھائی ایک اچانک خلش ہوتی ہے نا، بھائی کیا یار، اب ہم اپنے امام صاحب کو بھی دیکھیے کبھی کبھی بولتے ارے کیا یار ایک ہی سورہ پڑھتے، ایک ہی یہ پڑھتے ہیں. ہاں نہیں مطلب ایسا یہ ہوتا. تو عمر تک جب یہ بات پہنچی تو عمر فاروق نے حکم دے دیا کہ اس امام کو قتل کر دو، اس امام کو قتل کر دو. گورنر کا حکم ہے، قتل کر دیے گئے. اور قتل کر دیے گئے، دھیان دیجیے گا، تو پوری دنیا میں یہ تہلکہ مچ گیا کہ عمر جو ہے مسلمان امام کو قتل کرواتے ہیں، یہ کیسے بادشاہ مسلمان امام کو. تو حضرت عمر فاروق نے دارالخلافہ قائم فرمانے کے بعد بیٹھے اور سب کو بوانگ دہن ایک اعلان کیا، بتاؤ کس کس کو شک ہے کہ میں نے غلط فیصلہ دیا ہے، اس کو قتل کروایا ہے مسلمان کو. آپ سب کو جو کھڑے ہو کر کہے یہ بتاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ محمد ہے، ہمارا کلمہ ہے. ان سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ کرتے ہیں. سمجھتے ان سے ایک دم لینے کے بعد محبت کرتے ہو؟ ہاں. تو رسول پاک کی محبت کے خلاف اگر ظاہری طور پر بھی کوئی اٹھے تو آپ کا ایمان کیا کہے گا؟ ہم نہیں بخشیں گے. بس سمجھ جاؤ. اب یہ سورہ کا ترجمہ بتایا ہوں کہ یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے رسول پاک پر اللہ ناراض ہوا ہے، بظاہر ناراض ہوا ہے. تو آپ رسول پاک کی ناراضگی والی کیفیت کو روز بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک کا یا ایھا المزمل ہونا اسے نظر نہیں آ رہا، یا ایھا المدثر ہونا نظر نہیں، طٰہٰ یاسین نظر نہیں آ رہا. یعنی جہاں پر رسول کو رسپیکٹ، رسول پاک کو عظمت کے اعتبار سے یاد کیا اللہ نے، وہاں پر وہ نہیں سوچ رہا ہے. اس کا مطلب یہ رسول سے بغض رکھتا ہے، اور رسول سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا. تو میں نے امام کو قتل نہیں کیا ہے، کافر کو قتل کیا کہ وہ جو تلاوت کرتے تھے وہ بغض نبی میں تلاوت کرتے تھے، دشمن نبی میں تلاوت، دشمنی نبی میں تلاوت کرتے تھے. کہنا یہ ہے کہ ہم بھی اس سورہ کو ابھی ایکسپلین کیا آپ لوگوں کے سامنے، سورہ عبس کا پس منظر بتائے تفسیر الجیلانی کے آئینے میں، اور دیکھا آپ نے کس دھارا میں لے کر کے چلے کہ ناموس رسالت بھی باقی ہے الحمدللہ، عبداللہ ابن ام مکتوم کی عظمت بھی باقی ہے، اور ان لوگوں کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا گیا کہ اسلام جو ہے امیری غریبی کو نہیں دیکھتا ہے، محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہونا اسی کو اسلام دیکھتا ہے. ہاں جو دائرہ ایمان میں ہے اس کو ترجیح دیتا ہے اسلام، اور جو دائرہ ایمان میں نہیں ہے ان کے لیے اگر وقت ہے تو نکالنے کا حکم دیتا ہے. لیکن جو اپنے ہیں پہلے ان کی فکر کرنے کی کا حکم دیتا ہے اسلام. اپنوں کو اسی لیے آپ زکات میں دیکھیے، صدقات میں دیکھیے، سب میں اقربا اعزا کا حکم دیتا ہے. سمجھ رہے نا؟ کہنا یہی ہے کہ یہ سورہ پاک بھی رسول پاک کی شان کے لیے ہی نازل ہوئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس سورہ پاک کی عظمتوں سے بہرور فرمائے، فیضیاب فرمائے، غوث پاک کی عظیم تفسیر سے سعادت مند فرمائے. آمین بجاہ